الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ہر کسی چیز کے اندر کچھ نہ کچھ خوبی، کچھ نہ کچھ بھلائی، کچھ نہ کچھ کام ضرور رکھا ہے۔ کوئی بھی چیز دنیا میں ایسی نہیں جو کسی مقصد کی نہ ہو۔ ہر چیز کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی طاقت، مگر ان میں سب سے بڑا مقصد اور سب سے زیادہ طاقت انسان کی ہے۔ انسان سے زیادہ طاقتور بھی کوئی نہیں اور اس سے بڑا مقصد بھی کسی کا نہیں۔ اگرچہ ہر چیز اپنے اپنے اعتبار سے فائدہ پہنچاتی، ہر چیز اپنے اپنے اعتبار سے اپنا کمال دکھلاتی، مگر انسان کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ باکمال بنایا ہے اور اس کو ایسے ایسے کمالات عطا کیے ہیں جو آج سے ہزارہ برس پہلے بھی تھے۔ اس دور میں اگرچہ وہ چیزیں نظر نہیں آتی تھیں، ان پر یقین نہیں ہوتا تھا، مگر آج ان چیزوں پر یقین ہوتا ہے۔ پہلے دور میں خرق عادت اگر کوئی چیز ہو جاتی تھی تو لوگ جلدی سے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ آج ایک انسان لوہے کا معمولی سا پرزہ لے کر ایک مکان میں بیٹھتا ہے اور وہیں سے اس کو حرکت کرتا ہے تو دوسرے مکان میں اس کا فوٹو لے لیا جاتا ہے، یا اس سے کوئی دوسری چیز چالو ہو جاتی یا بند ہو جاتی۔ اس طریقے کے حالات آج کے دور میں عام طریقے سے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اسی طریقے سے چونکہ انسان کو اللہ رب العزت نے بڑے کمالات سے نوازا ہے، اور جب یہ انسان اور زیادہ کامل ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو وہ طاقت اور پاور عطا کر دیتا ہے جو ایک بڑے سے بڑے کمپیوٹر اور مشینری کو بھی نہیں ہوتا ہے۔ آج کے دور میں کہاں فون ہیں، کہاں موبائل ہیں اور کہاں باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر آج سے 200-400 سال پہلے یہ کہا جاتا کہ ایک زمانے میں ہزار میل دور کے لوگ اپنی جیب سے ایک ڈبہ نکالیں گے اور آپس میں بات کر لیں گے تو کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، مگر آج تقریباً ہر انسان کے پاس ایک اور بعضوں کے پاس تو 2-3 ڈبے ان کی جیبوں میں پڑے ہوئے ہیں، جیب سے نکالتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، یہ ساری کی ساری چیزیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی شہادت دے رہی ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض بابرکت سے انسان کے باکمال ہونے کی شہادت دے رہی ہیں۔ ان ڈبوں کو، موبائل کو، مشینری کو کس نے بنایا؟ انسان نے بنایا، اور انسان سے اللہ نے بنوایا۔ تو جب انسان اس مشینری، کمپیوٹر، لوہے اور پلاسٹک کے پرزوں کی وجہ سے اتنے کچھ کام کر سکتا ہے تو انسان اپنے سب سے بڑے پرزے، جس کو دل کہتے ہیں، جو اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ایسے کام کیوں نہیں کر سکتا؟ جب انسان کا بنایا ہوا پرزہ حیرت انگیز کارنامہ انجام دے سکتا ہے تو انسان کا انجن اور سب سے بڑا پرزہ دل، جس کی صناعی خود خداوند قدوس نے کی، وہ خرق عادت، محیر العقول اور تعجب خیز کارنامے کیوں نہیں انجام دے سکتا ہے؟ آج کے دور میں اکثر لوگ اس چیز کے منکر ہیں کہ توجہات کیا چیز ہوتی ہیں، توجہات کس کو کہتے ہیں۔ اس چیز کے منکر ہیں کہ توجہات کیا چیز ہوتی ہے، توجہات کس کو کہتے ہیں، ایسا کیسے ہو جائے گا؟ اے مسلم، تیرے حال پر افسوس ہے۔ ایک لوہے کا پرزہ حرکت کر رہا ہے، دوسری مشینری کے اندر وہ اپنا کام کر جاتا ہے، اس کو تو مان رہا ہے، اس کا یقین کر رہا ہے، اور ایک وہ پرزہ جو اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہے، وہ اگر حرکت کر رہا ہے، وہ اپنی کوئی حرکت اللہ رب العزت کے حکم اور اس کے تعلق سے، اللہ کے انوارات کے ذریعے سے کوئی چیز ظاہر کر رہا ہے، اس کو ماننے کے لیے تو تیار نہیں ہے۔ پچھلے دور میں ہمارے جتنے بھی اکابر ہوئے ہیں، اہل دل، اہل حال حضرات ہوئے ہیں، وہ بڑے کاملین ہوتے تھے، اللہ رب العزت کے عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے۔
ان کے قلوب ہزارہ میل دور تک کام کر لیتے تھے۔ جس طریقے سے آج ہزاروں میل دور تک لوہے کے پرزے کام کر لیتے ہیں اور تبدیلیاں پیدا کر دیتے ہیں، وہ اہل دل، اہل حال بھی اپنی توجہات سے بہت کچھ تبدیلیاں پیدا کر دیتے تھے، اور یہ ساری کی ساری توجہات سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر رہ کر اپنے دل کی حرکت اور انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کہاں چاند ہے اور کہاں زمین، دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، مگر یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات تھیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کو ادھر متوجہ کیا، اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اسی طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے چاہنے والے، ان سے سچی محبت رکھنے والے جب اپنے قلوب کو دوسروں کے قلوب کی طرف متوجہ کرتے ہیں تو ان کی توجہات سے ان کے قلوب میں حرارت پیدا ہو جاتی اور اللہ کے وہ انوارات ان کے دلوں میں آ جاتے ہیں جو ان کے مرشدوں کے دلوں کے اندر ہوتے ہیں۔ مگر ہاں یاد رکھ لیجیے، توجہات 2 طریقے کی ہیں، ایک قلبی، دوسری نفسی۔ قلبی توجہات تو اللہ رب العزت اہل دل، اہل حال کو دیتا ہے، جن کا تعلق اللہ رب العزت سے جڑا ہوا ہے۔ قلبی توجہات اللہ انہی کو نصیب فرماتا ہے اور اپنی قلبی توجہات کے ذریعے سے اپنے مریدین میں بہت دور تک وہ کام کر جاتے ہیں۔ جس طریقے سے جو مشین بھی جس کمپیوٹر سے جڑی ہوئی ہے وہ کمپیوٹر وہاں تک کام کر جاتا ہے، اسی طریقے سے جو دل کسی اہل دل، اہل حال سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اہل دل، اہل حال ان دلوں کے اندر دور تک کام کر جاتے ہیں، اکثر بیشتر موجودگی میں تو ان کے اوپر کام کرتے ہی ہیں، مگر کبھی کبھی غیر موجودگی میں بھی ہزارہ میل دور تک کام کر جاتے ہیں۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اور یاد رکھ لیجیے قلبی توجہات اس کو کہتے ہیں کہ جب قلبی توجہات ان کے اوپر ڈال دی جاتی ہیں تو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور چیز کی آواز ان کے اندر سے نہیں نکلتی، ان کے محبوب ہی کا نام ان کی زبانوں سے نکلتا ہے، اور یہ قلبی توجہات اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ رہی نفسی توجہات تو یہ غیروں کو بھی حاصل ہو جاتی، راہبوں اور جوگیوں کو بھی حاصل ہو جاتی۔ یہ لوگ اپنے نفس کے ذریعے سے کسی کے اوپر اپنی حرکت کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ الجھنیں یا کچھ رکاوٹیں ہو جاتی ہیں، مگر ہاں جس کو اللہ رب العزت نے قلبی توجہات دے دی ہیں اس کے اوپر نفسی توجہات کام نہیں کرتی۔ قلبی توجہات نفسی توجہات کو مغلوب کر دیتی ہیں، کیونکہ قلبی توجہات والا جو ہے وہ اللہ کا عاشق اور دیوانہ ہے، اس کے دل میں اللہ رب العزت کے انوارات اور اسرارات ہیں، اور جس کے پاس نفسی توجہات ہیں وہ شیطانی توجہات ہیں، اس لیے اللہ رب العزت کے انوارات کے سامنے شیطانی توجہات کہاں رکیں گی، کہاں اپنا کام کریں گی۔ تو میرے عزیزوں، بہت سے لوگ اس چیز کے منکر ہیں، اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں اور لوہے کے پرزوں کے اوپر یقین کر رہے ہیں۔ کسی کے پاس گاڑی ہے، 100-200 قدم دور سے اس گاڑی کی چابی کا بٹن دباتا ہے تو گاڑی کھل جاتی، پھر دباتا ہے تو بند ہو جاتی۔ لوہے کے پرزوں میں یہ بات موجود ہے، ایک معمولی سے پرزے کے اندر یہ چیزیں فٹ ہیں۔ اے انسان، جس کو اللہ رب العزت نے اتنا عمدہ بنایا ہے، تیری مشینری اور تیرا دل اتنا بہترین طریقے سے اللہ رب العزت نے بنایا ہے جس کی مثال نہیں، کیا اس کے اندر یہ چیزیں پیدا نہیں ہو سکتی؟ غور کر لے، سمجھدار بن جا، یہ کوئی نئی چیز نہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے یہاں جب مجلسیں ہوتی تھی اور ان کی توجہات قلبی جب کسی کے اوپر پڑ جاتی تھیں تو بعض پر تو ایسی اثر کر جاتی تھی کہ کئی دن تک بے ہوش پڑا رہتا تھا۔ پھر آپ لوگ کیوں منکر ہیں، جبکہ سبھی لوگ جب کسی سے ملتے ہیں، کسی عالم سے، پیر سے، کسی بڑے سے ملتے ہیں، باپ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضرت میری طرف توجہ رکھنا،
سبھی لوگ کہہ بھی رہے ہیں اور منکر بھی ہو رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات، جب کسی اہل دل کا دل کسی ایسے دل کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جو دل اس کے دل سے جڑا ہوا ہے تو وہاں پر حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو بتلاتا ہوں کہ جب تم اپنے یہاں مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہو، اس وقت کوئی کیفیت طاری ہو جائے تو اس کو برداشت کیا کرو، کیونکہ وہاں بھی شیخ کی توجہات پڑ سکتی ہیں اور اس کی وجہ سے تمہارے اوپر ایک بے خودی اور کیفیت طاری ہو سکتی ہے، کیونکہ تم وہاں بیٹھے ہوئے بھی اپنے شیخ کے سینے سے انوارات چوس رہے ہو۔ ارے ایک میوہ چاند، سورج اور ستاروں کا عکس چوس سکتا ہے، اور ایک انسان کا دل کسی اہل اللہ کے دل کا عکس نہیں چوس سکتا ہے۔ سمجھنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں، نہ سمجھ کو کتنا بھی سمجھاؤ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں خطبہ دے رہے ہیں۔ 1800 میل کے فاصلے پر جہاد کی تیاری ہے اور کہہ رہے ہیں یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ رضی اللہ عنہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو۔ یہ کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہات ہی تو تھی کہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلع کر دیا کہ تمہارے پیچھے دشمن کی فوج ہے، ہوشیار ہو جاؤ، پہاڑ کی جانب کا خیال کرو۔ بہت سی باتیں اللہ رب العزت، یہ جو جملہ ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، جہاد کی جب تیاری اس وقت ہو رہی تھی 1800 میل کے فاصلے پر، جو اس وقت خطبہ دے رہے تھے، یہ فرمایا تھا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ، اے ساریہ رضی اللہ عنہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو۔ بہت سی باتیں اللہ رب العزت ان اہل دل، اہل حال سے ایسی کرا دیتا ہے جن کو عام لوگ غیبی چیزیں سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت سے ہی ہوتا ہے۔ خوب یاد رکھ، اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہیں، اس کے جو عارفین ہیں، عاشقین ہیں، معمولی اور خفیف سا شرک و بدعت اور کفر بھی ان کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ معمولی سی خطا بھی ان کے نزدیک ایسی ہوتی ہے جیسے کہ تمہارے سامنے آگ کا تنور۔ سچ پوچھو تو معمولی سی لغزش سے بھی وہ ایسے لرزتے ہیں جیسے تم کسی بڑے گناہ کو کر کے بھی نہیں لرزتے ہو۔ مگر ہاں، اللہ رب العزت اپنے عاشقین کو، اپنے طالبین کو، اپنے صادقین کو کچھ وہ چیزیں عطا کر دیتا ہے جو عام لوگوں کی عقلوں سے باہر ہیں۔ عام لوگوں کے فہم میں وہ باتیں نہیں آتی ہیں اور وہ دیوانے ان چیزوں کو استعمال کر لیتے ہیں، تو عام لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ علم غیب ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ علم غیب تو صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کے لیے خاص ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت جس کو جتنا عطا کر دے۔ یہ آپ نے کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا کہ اللہ رب العزت جس کو جتنا سکھلا دے، بتلا دے، بس اتنا ہی ہوتا ہے، آگے کچھ نہیں۔ اب یہ چیز انسان اپنے اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے اپنے تعلق کے اعتبار سے، اپنے اپنے محبوب کے قرب کے اعتبار سے، اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے حاصل کرتا ہے۔ ہر کسی کا علم ایک سا نہیں ہوتا ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، اس لیے علم میں سب برابر نہیں ہو سکتے، اور جس طرح ہر کسی کا علم ایک سا نہیں ہوتا، اسی طرح ہر کسی کا عمل بھی ایک سا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ہر کسی کا دل بھی اپنے اللہ کا ایک سا ہی دیوانہ نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال توجہات کے ذریعے سے بہت سی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو عام لوگوں کی عقلوں سے باہر ہیں۔ جیسے خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ جب اجمیر کے علاقے میں تشریف لائے اور ایک میدان میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو سرکاری ملازموں نے ان کو وہاں سے اٹھا دیا اور کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، یہاں ٹھہرنے کی تم کو اجازت نہیں ہے۔ غرض انہوں نے ان اللہ کے عاشقوں کو، ان درویشوں کو اس میدان سے نکال دیا اور وہاں پر شاہی گھوڑے باندھ دیے۔ جب ان گھوڑوں کو وہاں سے اٹھایا گیا تو کوئی گھوڑا اٹھتا ہی نہیں، سب کے سب گھوڑے بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ نعوذ باللہ، کیا خواجہ صاحب جادوگر تھے؟ نعوذ باللہ، کیا خواجہ صاحب کوئی بازیگر تھے؟ نعوذ باللہ، کیا خواجہ صاحب کسی غلط عمل کو کیا کرتے تھے؟ اللہ کے ولی کا انہوں نے دل دکھایا، یا وہ دل ادھر متوجہ ہو گیا
وہ توجہ ادھر کام کر گئی۔ ابھی ایک سفر کی بات ہے، راجستھان میں ایک جگہ ہے فالنا، ہم وہاں گئے تھے۔ مفتی محمد ساجد صاحب بھی میرے ساتھ تھے اور دیگر کافی ساتھی تھے۔ وہاں ایک مسجد میں ہم جمعہ پڑھنے کے لیے گئے۔ مسجد ان لوگوں کی تھی جن کے پاس توحید کی سمجھ کم ہے۔ اللہ رب العزت ان کو توحید کی پوری سمجھ دے دے، آمین۔ ہم جتنے بھی تھے الگ ہی نظر آ رہے تھے۔ امام صاحب کی نظریں بار بار ہم پر پڑ رہی تھیں، ان کے الفاظ بھی کچھ اس طریقے کے نکل رہے تھے جو ہم سے کھیلنے والے بن جائیں۔ مفتی محمد ساجد صاحب کی نظر کو میں نے دیکھا کہ وہ یہ کچھ چاہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے دل ادھر متوجہ کرا دیا، اس کی ساری باتیں وہیں رک گئیں اور اس نے اپنا سارا مضمون بدل دیا۔ تو میرے عزیزوں، یہ قلبی توجہات بڑی عمدہ چیز ہے۔ اللہ رب العزت جس کو یہ چیز عطا کر دیتا ہے وہ اپنے مریدین کو بڑے اچھے طریقے سے آگے لے کر چل سکتا ہے، نہیں تو مریدین بیچارے محنت کر کر کے تھک کر رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی حلاوت ہی پیدا نہیں ہو پا رہی، کوشش کرتے کرتے سال ہا سال ہو گئے، کوئی لذت ہی پیدا نہیں ہوئی۔ اور یہ توجہات ایک ایسا ہیرا اور ایسا موتی ہے کہ اللہ رب العزت جس کو یہ عطا کر دیتا ہے چند دنوں میں وہ اپنے مریدین کے اندر حرارت پیدا کر دیتا ہے، جس کی حلاوت وہ اپنے اندر محسوس کرنے لگتا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوہے، پلاسٹک اور مٹی کی چیزوں پر تو یقین ہے، یہود و نصارہ اور کافروں کی چیزوں پر تو یقین ہے، مگر ایک اللہ کے ولی کے دل پر، ایک اہل دل پر یہ یقین نہیں ہے کہ اس کا دل بھی کچھ حرکتیں کر سکتا ہے۔ اس دور میں اس طرح کی بات کرنا بڑا باعث افسوس ہے۔ اور میرا اپنا تجربہ ہے، کئی جگہ کافروں کی حرکتیں اور ان کی بدنظری دیکھنے میں آئی۔ اس محبوب حقیقی نے دل کو اس طرف متوجہ کرا دیا، ان کی ساری حرکتیں دور ہو گئی۔ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ان پر یقین نہ کیا جائے، یہ چیزیں نئی نہیں ہیں، تمام اہل اللہ کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں۔ اللہ کے حکم سے کسی نہ ہونے والی چیز کا ہونے والا کر دینا بھی اللہ کے ولی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے ولی پانی کو دیسی گھی بنا دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ نے لوٹے میں بھرے ہوئے پانی کو دیسی گھی بنا دیا۔ ارے اللہ کے ولی نہیں بناتے ہیں، ان کا جو محبوب ہے اللہ، وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتا ہے کہ میرا عاشق، میرا دیوانہ رسوا ہو۔ اللہ نے کہا کن ہو جا فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ولی کے دل پر خیال ہوا اور اللہ نے اس خیال کو پورا کر دیا۔ کتنی بار کی مثالیں اور بزرگوں کے واقعات اور تجربے موجود ہیں کہ ان کے دلوں پر کسی چیز کا احساس ہوا اور وہ چیز ہو گئی۔ میرے عزیزوں، یہ دور بڑا نازک ہے، اس دور کے اندر سنبھل کر چلیے، اچھے لوگوں کو تلاش کیجیے، ان کی صحبتیں اختیار کیجیے۔ آج کا دور وہ بھی نہیں رہا ہے کہ بڑے لمبے لمبے وظیفے اور مجاہدے کیے جائیں، کیونکہ عمریں چھوٹی ہیں، جسم کمزور ہیں، اس لیے نہ بڑے مجاہدے ہو سکتے ہیں نہ بڑی محنتیں ہو سکتی ہیں۔ آج کے دور میں تو بس یہی طریقہ ہے کہ کچھ تھوڑی سی محنت مرید کر لے، کچھ شیخ کی توجہات پڑ جائیں اور اس سے انسان تھوڑا سا آگے بڑھ جائے۔ آج کے دور میں اس چیز کی ضرورت ہے۔ اکثر اہل اللہ کے متعلق پڑھنے اور دیکھنے میں آیا کہ وہ اپنے متعلقین کو بٹھاتے تھے اور ان پر توجہات ڈالتے تھے تو ان کی توجہات ان کے اوپر اثر کر جاتی تھی۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ توجہات ہی تو تھی کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو جنت اور دوزخ گویا ہمارے سامنے ہوتی ہے اور کسی چیز کا ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنے اہل و عیال میں لگ جاتے ہیں تو وہ کیفیت ہماری باقی نہیں رہتی، اس میں ہم کمی محسوس کرتے ہیں۔ ارے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات مبارکہ ہی سے تو ہوتا تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات مبارکہ ہی سے تو ہوتا تھا۔ آپ لوگ خود غور کر لیں کہ جب تک یہاں مجلس میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کی کیفیت بدلی ہوئی ہوتی ہے یا نہیں؟ ایمانداری کے ساتھ بتلاؤ کہ یہاں آ کر آپ لوگوں کا یقین بڑھتا ہے یا نہیں؟
اور یہاں سے جانے کے بعد بھی 1-2 دن وہ حرارت رہتی ہے یا نہیں؟ اور جب ہفتہ پورا ہونے کو ہوتا ہے تو تم کو میرے پاس آنے کی بے چینی رہتی ہے یا نہیں؟ غور کیجیے ان سب چیزوں میں، یہ ساری باتیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اشکال کرنے کی کسی کو کیا ضرورت ہے؟ اشکال وہی کر سکتا ہے جس کو شیطان آگے نہیں بڑھنے دے رہا ہے اور اپنے نفس کے دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، آج کے دور میں قلبی توجہات کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ جہاں تہاں بازیگر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں تہاں جادوگر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں تہاں نئے نئے طریقوں سے لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے اور نئی نئی چیزیں ظاہر کر کے لوگوں کو پھسلایا جا رہا ہے، اور یہ مسلمان سمجھ نہیں رہا ہے، گمراہ ہو رہا ہے۔ غیر تو گمراہ ہیں ہی، مگر یہ اپنے بھی گمراہ ہو رہے ہیں۔ ایک بار میں ایک جگہ گیا ہوا تھا، 1-2 متعلقین بھی ساتھ تھے، ان کے علاوہ کچھ اور مسلمان بھی وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی ایک شخص یہاں آنے والا ہے، وہ پادری ہے، بڑی بڑی کرامات اس سے ظاہر ہوتی ہیں، وہ بڑی بڑی کرامات دکھلاتا ہے۔ میں نے کہا بھائی جب آ رہا ہے تو آنے دو بھی، میں بھی اس کی کرامات دیکھوں گا۔ میں بیٹھ گیا، کچھ دیر کے بعد وہ پادری آیا، 2-4 اس کے ساتھ تھے، اس نے مجھے سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے اس کے متعلقین سے کہا کہ بھائی اس سے کہو کہ یہ اپنی کوئی کرامت دکھلائے، میں بھی دیکھوں یہ کیا کرامات دکھلاتا ہے۔ انہوں نے اس سے بات کی اور مجھ سے آ کر کہا کہ جی وہ یوں کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم مسلمانوں کے مقام کو کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ وہ یوں کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم مسلمانوں کے مقام کو کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسی ایسی چالیں اور حربیں استعمال کر لیتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے عام لوگوں کو بہکا لیتے ہیں اور عام لوگوں کی سمجھ میں وہ باتیں آ جاتی ہیں، مگر جن کو اللہ رب العزت نے اپنا خاص بنایا ہے، اپنی خاص سمجھ ان کو عطا کر دی ہے، وہ سب باریکیاں اللہ رب العزت ان کو جنوا دیتا ہے اور وہ ان چالوں کو پہچان لیتے ہیں۔ ان کے سامنے کسی بھی مکار شیطان کا حربہ کام نہیں کر پاتا ہے۔ بہت سی جگہوں کے ایسے واقعات ہیں جو مجھے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں ان کو بیان کروں۔ میرے کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اچھے لوگوں کو تلاش کرو، اچھے لوگوں کے قلوب سے اپنے قلوب کو جوڑو، اور سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ سے کرو۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لو، نہیں تو دہریوں کا دور ہے، کفر اور شرک کا دورہ ہے، کہیں نہ کہیں بھٹک جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر استقامت ہی تم کو گمراہیت سے بچا سکتی ہے۔ اسلام اور اسلام کے چاہنے والے آج مغلوب نظر آ رہے ہیں، کفر و شرک، بدعات اور لادینیت کا غلبہ نظر آ رہا ہے۔ بڑے غور و فکر کی ضرورت ہے، اپنے کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، سوچ سمجھ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور ایمان کی حفاظت قرآن و حدیث کو مستحکم پکڑنے سے ہی ہو سکتی ہے، اور قرآن و حدیث پر پوری طرح عمل کا جذبہ اللہ والوں کی نظر اور ان کی صحبتوں سے پیدا ہوتا ہے، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ بزرگوں کی نظروں کو اپنی طرف متوجہ کراؤ، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ان سے تعلق جوڑ لو، پھر تم پر ان کی نظریں پڑنے لگیں گی اور پھر تم خود اپنی حالت اور کیفیت میں نمایاں تبدیلی محسوس کرنے لگو گی۔ آپ لوگ ایمانداری سے بتلائیں، جب آپ لوگ اپنے دل کو میری طرف متوجہ کر کے بیٹھتے ہیں اور میں اپنے دل کو آپ لوگوں کے دلوں کی طرف متوجہ کرتا ہوں، تو اس وقت اللہ کی محبت اور اس کی حلاوت نصیب ہوتی ہے یا نہیں؟ جی ہوتی۔ بس تو پھر اور کیا ہے؟ ایمانداری سے بتلاؤ، تم پہلے بھی اللہ کو مانتے تھے اور آج بھی اللہ کو مانتے ہو، پہلے کے ماننے اور آج کے ماننے میں فرق ہے یا نہیں؟ تم ایمانداری سے بتلاؤ، تم پہلے بھی نماز پڑھتے تھے اور آج بھی نماز پڑھتے ہو، پہلی نماز اور آج کی نماز میں فرق ہے یا نہیں؟ بس یہی تو ہے، اور کیا ہے کہ اللہ کی طرف دل کا میلان اور کھچاؤ ہونے لگے، اس کی محبت اس کے تعلق میں اضافہ ہونے لگے، دنیا اور دنیا کی چیزوں سے نفرت اور بیزاری ہونے لگی۔ دنیا نے تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو نہ چھوڑا، باوجود ہے کہ وہ سب کے سب معصوم تھے، بڑے بڑے اکابرین کو نہ چھوڑا۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کتنے بڑے فقیہ، محدث اور امام ہیں، ان کو نہ بخشا۔
امام غزالی علیہ الرحمہ کو نہ بخشا، امام ربانی حضرت مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ کو نہ بخشا، حضرت شاہ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کو نہ بخشا۔ اے میرے عزیزو، ہماری تمہاری تو بساط کیا ہے، یہ تو دنیا ہے، کیچڑ اچھالتی آئی ہے اور اچھالتی رہے گی۔ اس کیچڑ اچھالنے کی وجہ سے تم اپنے کام کو مت چھوڑو، اپنے مقصد اور کام میں پوری توجہ کے ساتھ لگے رہو۔ اور میرے عزیزو، اس کیچڑ کے اچھالے جانے میں تو کئی فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس کے اوپر کیچڑ اچھالی جاتی ہے وہ تھوڑا سنبھل کر قدم رکھتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پیار اور محبت کی وجہ سے اس برائی کرنے والے کی نیکیاں اس کو دیتا ہے جس کی برائی کی جا رہی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ خاموش رہتے تھے۔ کوئی ان کے سامنے کسی کی برائی کرتا تھا تو حضرت کوئی جواب نہ دیتے تھے اور اس کو خاموش کر دیتے تھے۔ کسی نے ایک بڑے عالم سے پوچھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کسی کی برائی نہیں کرتے، اور اگر ان کے سامنے کسی کی برائی کی بھی جاتی ہے تو اس کو منع کر دیتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو ان عالم صاحب نے کیا جواب دیا کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ بہت دانشور اور سمجھدار ہیں۔ کہا کہ حضرت کیسے؟ تو فرمایا کہ ان کو پتا ہے کہ برائی کرنے والے کی نیکیاں تبدیل ہوتی ہیں اور سننے والا بھی اس میں برابر کا شریک ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی نیکیاں ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں اور کسی کی برائی نہیں کرتے ہیں اور نہ سنتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا ارشاد ہے کہ اگر میں کسی کی غیبت کروں تو اپنی ماں کی کروں، کیونکہ کم از کم میری نیکیاں میری ماں ہی لے لے، کوئی اور تو نہ لے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کی برائی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اس سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ہماری محنت دوسرے کے اعمال نامے میں چلی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں صبح سے شام تک اچھے عمل کرتے ہیں مگر کسی پر انگلی یا زبان اٹھا دیتے ہیں، سارے دن کی نیکیاں اس دوسرے کے نام اعمال میں درج ہو جاتی ہیں، سارے اچھے اعمال دوسرے کے اعمال نامے میں پہنچ جاتی ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ توجہات کوئی چیز ہیں اپنے اکابرین سے ثابت ہیں۔ توجہ کے ذریعے ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات ہی تو تھیں کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سمجھتے تھے کہ ہم جنت اور دوزخ کو گویا اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اور گھر جا کر پھر اس حالت سے دور ہو جاتے تھے۔ آپ اور ہم سب ہی کہتے ہیں کہ حضرت توجہات کی ضرورت تھی، ہمارے اوپر نظریں رکھنا، توجہ رکھنا۔ حضرت آپ توجہ کر دیجئے۔ سبھی اس بات کو کہتے ہیں، ارے کہہ بھی رہے ہیں اور انکار بھی کر رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات، اہل اللہ کی توجہات سے بڑے بڑے کام بن گئے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہات سے ہندوستان فتح ہو گیا تھا۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہات سے ہندوستان فتح ہو گیا تھا۔ ارے وہ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کی توجہات ہی تو تھی کہ آپ اس فاحشہ عورت کو سجدے میں جھکا کر چلے گئے اور وہ پیچھے پیچھے بھاگی چلی جا رہی ہے۔ بڑی بڑی عجیب باتیں ہیں میرے اکابرین کی، میرے بڑوں کی، میرے بزرگوں کی، میرے سرتاجوں کی۔ میرے پاس وہ زبان نہیں جو ان کے اوصاف بیان کر سکوں، ان کے کمالات بیان کر سکوں۔ میرے بڑوں کو اللہ رب العزت نے کن کن کمالات سے نوازا تھا۔ ان حضرات کی توجہات کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، مگر وہ سب سمجھنے والے کے لیے ہیں، اور نہ سمجھ کے لیے کتنی بھی مثالیں دیتے رہو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اپنا تعلق اللہ سے رکھو، اللہ کے نیک بندوں کو تلاش کرو۔ اللہ کے نیک بندے وہی ہیں جن کے دل اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، ورنہ میرے عزیزوں آج کے دور میں رہبروں کے بھیس میں رہزن بہت ہو چکے ہیں۔ آج کے دور میں رہبروں کے بھیس میں رہزن بہت ہو چکے ہیں۔ اس لیے غور و فکر کیجئے، اپنے عمل کی حفاظت کیجئے، اپنے دین کی حفاظت کیجئے، اپنی دنیا کی بھی حفاظت کیجئے، اپنی آخرت کی بھی حفاظت کیجئے، اور ان سب سے مقصود صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات کو رکھیے۔ اللہ رب العزت ہماری دنیا میں بھی حفاظت فرمائے اور آخرت میں بھی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔